چچی فوراً باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ چچا پھر نارمل ہو گئے۔ وہ کوثر کے سرہانے مونڈھا رکھے بیٹھے تھے اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر رہے تھے۔ جہانی آپا اور شنو آپا تو بالکل کوثر سے چپکی بیٹھی تھی۔ جب تک چچی چائے لے کر آئیں ہم طے کر چکے تھے کہ تائی اماں کے آتے ہی سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ یہ ذمہ میں نے اپنے سر لے لیا تھا کہ میں آہستہ آہستہ انہیں اس خوشخبری کے لیے تیار کر لوں گا۔ یہ سب فیصلہ ہونے کے بعد بھی ہمارا اضطراب کم نہ تھا۔ ہر فرد اپنی اپنی جگہ بے چین تھا اور شدت سے تائی کا منتظر بھی۔ چچی سب کے لیے چائے بنا کر لائیں تھیں۔ میں خود بھی بڑے زمانوں بعد ان کے ہاتھ کی چائے پی رہا تھا۔ وہ کام کو کم ہی ہاتھ لگایا کرتی تھیں۔ کوئی کام کرنے کا ذکر بھی کر دے تو وہ ایسی خطرناک قسم کی ہزاروں بیماریاں بتاتی تھیں کہ میں حیران رہ جاتا تھا اور اکثر سوچتا تھا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ آدمی مر ہی جائے۔ دماغ میں اکثر سنسناہٹ بتاتی تھیں۔ ہاتھ پاؤں تو کام کا ذکر آتے ہی سن ہو جاتے تھے۔ جوڑوں میں درد بیٹھ جاتا تھا، چکر آنے لگتے تھے۔ کئی بار تو مختلف تقاریب کے موقع پر وہ باقاعدہ چکرا کر گر بھی چکی تھی۔ ایسا کرنے سے ایک تو اس روز کام سے جان بچ جاتی تھی، بلکہ کئی روز تک چچا کی ہتھیلی کا چھالہ بنی رہتی تھی، کیونکہ اکثر اس رخ پر گرنے سے کولے کی ہڈی سرک جایا کرتی تھی۔ کوہنی کی ہڈی سوج جاتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے گھٹنوں کی ہڈیوں میں سے کئی قسم کی آوازیں آنے لگتی تھیں اور یہ آوازیں تنہائی میں اتنے زور سے آتی تھیں کہ بقول ان کے وہ اچھل پڑتی تھیں۔ بہرحال یہ تمام بیان انہی کا تھا جسے ہر شخص سننے اور اس بات میں سر ہلانے پر مجبور تھا۔ اس وقت جانے ان کے دل میں کیا آیا تھا، یہ شاید اس وقت وہ اپنی بیماریاں بھول گئی ہوں۔ اتنی بہت سی بیماریاں اگر مجھے ہوتی تو میں بھی ان میں سے کئی بھول چکا ہوتا۔ بہرحال یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ چچی کے کردار کو واضح کر سکوں اور آپ کو بتا سکوں کہ چچا اچھے، بہت اچھے ہوتے اگر انہیں چچی جیسی عورت نہ ملی ہوتی۔ ہمارے خاندان میں فساد کرا دینے والی یہی چچی تھی، ورنہ شاید ہمارے خاندان کا شیرازہ یوں نہ بکھرا ہوتا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ چچی چائے لے آئیں۔ ٹرے ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس ٹرے پر 5 پیالے رکھے تھے کہ دروازہ کھلا اور تائی منہ ہی منہ میں بدبداتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر ناگواری پھیلی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے برقعے کے بند کھولنا شروع کیا اور بڑبڑاتی ہوئی برآمدے میں آ گئی۔ سبھی کی توجہ ان کی جانب تھی۔ قریب آئیں تو ان کے منہ سے نکلتے جملے ہی سمجھ میں آنے لگے۔ وہ کہہ رہی تھیں، اے لو، اب گھر کے قصے پلیا برسنے جانے لگے۔ گلی بھر کو خبر ہو گئی۔ بی اماں کو ذرا پرکھ نہ تھی انسان کی، ورنہ… ابھی ان کے منہ سے جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ قدم برآمدے کے اندر پڑا اور نظر چچی کے سراپے پر جو ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی تھی۔ تائی کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہم سبھی اپنا جوش دبائے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا تائی اماں؟ میں نے سکوت توڑا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی نگاہیں اب بھی چچی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بھلا پتھر کو جونک کیسے لگ گئی؟ انہوں نے اپنی ایک انگلی ہونٹوں پر رکھ کر پوچھا اور برقع اتار کر مونڈھے کی پشت پر ڈال دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جملہ تیر کی طرح چچی کو جا کر لگے گا اور پھر لمحوں میں گھمسان کرن پڑے گا۔ چچی پہلو بدل کر رہ گئی۔ جہانی آپا کی طرف جھٹکے سے ٹرے بڑھائی تو چائے پیالوں سے اچھل کر ٹرے میں پھیل گئی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا تاکہ کوئی بات کر کے تائی کی توجہ ہٹا سکوں، مگر وہ فوراً بول اٹھی، چائے تم نے بنائی تھی دلہن؟ چچی صاحبہ جواب دینے کی بجائے نتنے پھلائے دور پڑی چارپائی پر جا بیٹھی۔ بھابھی صاحبہ، اب یہی باتیں تو ہیں نا جو… چچا نے منہ ٹیڑھا کیا اور گردن ذرا سی گھما کر کہنا چاہا کہ کوثر نے ان کی بات کاٹ دی۔ چچا، چچی، میری خاطر، خدا کے عطا کیے ہوئے اس عظیم لمحے کی خاطر کہ وہ آج اس لمحے اس گھر پر مہربان ہے۔ یہ کیا اول فول بکنے لگیں؟ تائی نے اس مونڈے پر بیٹھتے ہوئے کہا جس پر سے ابھی میں اٹھا تھا۔ اور یہ بتاؤ تمہیں یہاں کون لایا؟ ارے کیوں ہماری جان کو مصیبت لاتی ہو؟ اتنی طبیعت خراب تھی اور اچھا خاصا ٹھنڈا ہے برآمدہ۔ اتنا کہہ کر وہ میری جانب متوجہ ہو کر بولی، کون لایا ہے اسے؟ خود آئی ہے۔ میں نے اچانک کہہ دیا۔ اتنے چھچورے مذاق مت کیا کرو مجھ سے، جو قدرت کو برا لگ گیا تو… ان کی آواز رند گئی تھی، یا شاید مجھے ہی ایسا لگا تھا۔ کوثر اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، قدرت کو بھلا کیوں برا لگے گا؟ اتنے برسوں بعد تو قدرت مہربان ہوئی ہے۔ جہانی آپا بے اختیار کہہ گئی۔ ہاں بی بی، قدرت کی مہربانی تو میں نے آج گھر میں گھستے ہی دیکھ لی۔ لو بنوں کے ہزاروں موچیں آئی ہوں گی کلائیوں میں۔ تم جوان جہان لڑکیاں کیا بھاڑ جوک رہی تھی کہ چچی صاحبہ کو چائے بنانے بھیج دیا؟ اماں بس کریں، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ… کوثر ساری خوشی بھول چکی تھی۔ ہم سب کا سارا جوش و خروش بھی انجانے خوف میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چچا چچی کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ چچی کو دیکھ کر تو لگتا تھا جیسے غبارے میں ہوا بھرتی جا رہی ہے اور یہ غبارہ کسی دمبے دھماکے کے ساتھ پھٹنے والا ہے۔ چچا کی نگاہیں چچی کے چہرے پر اور کان تائی اماں کی باتوں پر لگے تھے۔ چچا، چچی، پلیز، اس خوشی کو تو آپ محسوس کر سکتی ہیں نا جو میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اماں کو کچھ نہیں پتا۔ آپ لوگ…
کوثر کی آواز بھیگ گئی۔ چچا اس لمحے چچی کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ لگ رہا تھا جیسے وہ چچی کو زبردستی گھسیٹ رہے ہوں۔ تائی اماں آنکھیں پھاڑے کوثر کو دیکھ رہی تھیں۔ اے بی، تمہیں کیا ہوا؟ وہ پاندان اپنے قریب سرکاتے ہوئے بولی۔ اگر تم چننے بھائی کے ہاں جاتی اور وہاں بھانت بھانت کے قصے سنتی جو تمہاری لاڈلی چچی نے… اماں خدا کے واسطے! کوثر چیخ اٹھی۔ تب میں نے کوثر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ منہ پھیر کر آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ لو، یہ کب سے ہمدرد ہو گئی ان کی؟ تائی پلٹ کر پہلے مجھے پھر جہانی آپا اور شنو آپا کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی، دانت نکلے ہوئے تھے اور وہ انہی باتوں پر کھیلی جا رہی تھی جن کی بھنک بھی انہیں سمیٹ سمٹا کر کسی کونے خدرے میں چھپ جانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کون سا انقلاب آ گیا یہ ذرا کی ذرا میں؟ تائی نے حیران ہو کر سب کو دیکھا۔ کوثر جو چند لمحے پہلے رو رہی تھی، اب اس کی آنکھیں مسکراہٹ سے بھری تھیں۔ تائی نے کتھے میں سنی انگلیاں بالوں میں پھیرتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ اے بھیا وقار الحسن، جب سے تمہارے پائے مبارک اس گھر میں داخل ہوئے ہیں تب سے مولا روز تماشے دکھا رہا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اور برقع موڑ کر گٹھڑی کی شکل میں تبدیل کر کے اس گٹھڑی کو سر کے نیچے رکھ کر برابر والے پلنگ پر لیٹ گئیں۔ ان کے چپ ہوتے ہی ایک دم گہرا سناٹا سا چھا گیا، جسے ہم سب کے علاوہ خود انہوں نے بھی شاید شدت سے محسوس کیا، اور پھر سر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ میں ان کے پائنتی کو جا بیٹھا۔ تائی اماں، آج میں بہت خوش ہوں، میں نے ان کے گھٹنے دباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اماں جو سر پر نہیں ہے، حلوے مانڈے کھانے کو جی چاہ رہا ہوگا۔ آپ کا جی نہیں چاہ رہا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ تایا بھی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ تو آپ کا جی حلوے مانڈے کو چاہ رہا ہوگا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی، مگر ان آنکھوں میں لمحے بھر کی اداسی اور ویرانی چمک کر بجھ گئی۔ اے لو، تمہارے تایا کے حلوے مانڈے کھانے سے روکتے ہیں بھلا؟ اچھا تائی، اب سنجیدگی سے، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، حلوہ پوری بنانے کا وعدہ کریں تو ایک خوشخبری سناؤں۔ لو، گھر میں سناٹا پڑا ہے اور میں حلوہ پوری بناؤں گی؟ اے ہٹو، جاؤ۔ دیکھا، میں نے کوثر اور بہنوں کو دیکھ کر کہا، تایا کے جانے سے انہیں سناٹا لگ رہا ہے، میں تایا کو بتاؤں گا۔ میں نے ہنس کر کہا، میں خواہ وقت گزار رہا تھا اور میری سمجھ میں قطعی یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں اتنی بڑی خوشخبری کیسے دوں۔ گزرتا وقت میرے ہی دل پر نہیں، غالباً بلکہ یقیناً کوثر اور بہنوں کے دلوں پر بھی گرا گزر رہا تھا۔ بھائی، اب بتا دو نا۔ بے چینی نے شنو آپا کو زچ کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہا۔ تائی نے چونک کر مجھے دیکھا، تب میں نے ہلکے سے انہیں بتا دیا، دھیمے اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں انہیں خوشخبری بھی یوں سنائی جیسے ڈاکٹر بچے کو انجیکشن لگانے سے پہلے اور انجیکشن لگانے کے دوران میں بہلاتا اور باتوں میں یوں لگائے رکھتا ہے کہ وہ سوئی کی چبھن کو محسوس نہ کر سکے۔ تائی پہلے تو یوں سنتی رہی جیسے یہ قصہ ان سے تعلق ہی نہ ہو، مگر پھر دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑی۔ انہیں قطعی یقین نہ آیا جب کوثر ان کے سامنے اپنے آپ اٹھ بیٹھی اور پھر ٹانگیں لٹکا کر پلنگ سے خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو تائی اماں پہلے تو آنکھیں پھاڑے اس کی ٹانگوں اور پیروں کو دیکھتی رہیں، پھر لہرا کر پلنگ پر گر گئیں۔ ایک بار پھر گھر میں ہڑبونگ مچ گئی۔ چچا چچی شاید انہی آوازوں کے منتظر تھے، دونوں تیز رفتاری سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئے۔ یہ ہنگامہ بمشکل 10 منٹ رہا، پھر تائی اماں اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے کوثر سے لے کر چچی تک کا منہ چوم ڈالا۔ وہ رو بھی رہی تھیں اور ہنس بھی رہی تھیں۔ کوثر کی صحت یابی نے دنیا بھر کو انگشت بدنداں کر دیا تھا۔ لوگ قدرت کی مہربانی دیکھنے آ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے بھی اس روز مغرب کی نماز میں سجدہ شکر ادا کیا تو گھنٹوں ساکت سجدے میں پڑا رہا اور دعائیں کرتا رہا کہ اے پروردگار، ہماری ساری مصیبتیں یوں ہی اپنے قدرت سے ختم کر دے۔ اس رات کسی کا دل سونے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آنگن میں ٹھنڈی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ کوثر بچوں کی طرح چغلے کرتی پھر رہی تھی۔ گھر زعفران، الائچی اور کیوڑے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ چچا ہم سب کے ساتھ کھلے آنگن میں بیٹھے تھے اور چچی تائی اماں کے ساتھ باورچی خانے میں حلوہ پوری بنا رہی تھی۔ چاند پر نگاہ پڑی تو میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایسی ہی چاندنی راتوں کی تو میں تمنا کیا کرتا تھا، جس کی کرنیں میرے گرد بیٹھے لوگوں کے چہرے کو جگمگائیں اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں ہوں، آنکھوں میں تارے چمک رہے ہوں، آواز میں پائل کی چھنک اور پھر میں سر تا پا لرز گیا۔ آج 14ویں کی رات تھی۔ ایک سنسناہٹ سی میرے پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ آج 14ویں کی رات تھی اور اماں، تایا امروہہ کی حویلی میں تھے۔ یا اللہ خیر! بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ بہنوں، کوثر اور چچا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میری نگاہیں چاند پر تھیں اور تب جیسے سبھی کو سانپ سونگھ گیا۔ سب کو یاد آ گیا کہ آج 14ویں کی رات ہے۔ گہرا سناٹا جیسے اندر سے ابل ابل کر چاروں طرف پھیلنے لگا۔ صرف باورچی خانے سے تائی اماں کی چہکتی ہوئی آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ تائی اماں!
شنو آپا کی بھرائی ہوئی آواز نے سناٹے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، گھبرائیں مت، جس خدا نے آج ہی کی رات کو اتنی خوشیاں عطا کر دی وہی ان دونوں کی حفاظت بھی کرے گا انشاءاللہ۔ کوثر کی آواز میں بھی ہلکی سی لرزش تھی، پھر اچانک ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کسی میں ہمت ہی نہ تھی کہ اسے روکتا یا اس سے پوچھتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ سب گم سم سے بیٹھے رہ گئے۔ اچانک کوثر نے مجھے آواز دی۔ میں قریب گیا تو اس نے عجیب و غریب فرمائش کر دی۔ وہ کالے اور سفید رنگ کا کبوتر مانگ رہی تھی۔ مگر اس وقت میں یہ کبوتر کہاں سے لاؤں گا؟ اور تم کیا کرو گی اس وقت کبوتر کا؟ وقار الحسن، چاند کے عکس کو کنویں کے پانی میں اترنے سے روکوں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو دلہن چچی یا ابا چاند کے قیدی بن جائیں گے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ میں چونک اٹھا، جان گیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لے گی۔ وہ ایسی ہی پراسرار شخصیت بن چکی تھی۔ وقار الحسن، چچا کے پاس ایسا کبوتر ہے، مگر اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ تم جان پر کھیل کر بھی اسے حاصل کر لو۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہکا بکا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں ہر حال میں وہ کبوتر حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے واپس آنے میں دیر نہ لگائی۔ کسی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ چچا چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے۔ میرا دل چاہا کہ انہیں بتا دوں کہ مجھے ایسے سفید اور کالے کبوتر کی ضرورت ہے، مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ ایسا کرنے کے بعد مجھے تفصیل بھی بتانا پڑے گی، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کوثر کوئی عمل کرنا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں وہ اس پر یقین کریں گے بھی کہ نہیں، اور یہ بات پھیل گئی تو کوثر کیا سے کیا بن جائے گی۔ اس آگہی کے نتیجے کیا ہوں گے؟ میں نے لمحوں میں یہ سب سوچ کر فیصلہ کر لیا کہ مجھے کوئی بھی بات کسی کو بھی نہیں بتانی۔ جب تک معاملہ خاموشی سے چل رہا ہے اسے یوں ہی چلتے رہنا چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کر اپنا موڈ خوشگوار کر لیا۔ ارے کیا بات ہے بھائی، سب کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، شنو آپا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں، آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے کیا؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ ایسی باتیں نہیں سوچا کریں، اور آج تو ویسے بھی یہ سب نہ سوچیں، نماز پڑھ کر دعا کریں، تائی اماں کی خوشی کا خیال کریں۔ اتنا سنتے ہی جہانی آپا اور شنو آپا اٹھ گئیں اور نماز کی تیاری کرنے لگی۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی، چچا بھی اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ غالباً وہ بھی نماز پڑھنے گئے تھے۔ میں اسی لمحے کا منتظر تھا، جب اوپر سے پانی گرنے کی آواز معدوم ہو گئی اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ اب وہ نماز میں مصروف ہو گئے ہوں گے، تب چپکے چپکے ننگے پاؤں سیڑھیاں عبور کر کے اوپر پہنچ گیا۔ یہاں کھلے حصے میں دائیں جانب کبوتروں کے کابک بنے ہوئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کبوتر بھی اس کابک میں ہوگا۔ میں نے قریب جا کر جالی سے آنکھ لگا کر دیکھا، وہ کبوتر آنکھیں بند کیے پروں میں سر گھسائے سو رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کابک کی کنڈی کھولی اور جھپٹ کر اس کبوتر کو دبوچ لیا، پھر اسی آہستگی سے کنڈی لگائی اور دبے پاؤں لوٹ آیا۔ آنگن میں کوئی بھی نہ تھا۔ دور باورچی خانے میں پلیٹوں کی آوازوں کے ساتھ ہی تائی اماں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ بڑے زمانے بعد میں نے انہیں چچی سے اس قدر گھل مل کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں چپل پہن کر تیزی سے کوثر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ننگے فرش پر لیمپ رکھے کوئی موٹی سی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک چمکدار خنجر، ایک چینی کا پیالہ، کالے رنگ کا دھاگا، 3 موم بتیاں، دیا سلائی، لال اور کالے رنگ کا کپڑا، 2 بڑے بڑے کانٹے۔ پتہ نہیں یہ کون سے کانٹے تھے جو آگے سے نوکدار مگر پیچھے سے کافی موٹے تھے۔ ان کا اگلا حصہ سفید اور پچھلا حصہ کالا تھا۔ میں نے حیرت سے ان تمام چیزوں کو دیکھا۔ وہ میری آہٹ پڑھ کر پلٹی۔ لے آئے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے سر ازبات میں ہلا کر کبوتر اس کے حوالے کر دیا۔ کبوتر بے پناہ بے چین ہو رہا تھا۔ اس کے حلق سے غٹر غوں کی گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ کوثر نے جلدی سے اسے دبوچ لیا، پھر میری مدد سے اس کی چونچ پر سیاہ دھاگا لپیٹ دیا۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ بڑا عجیب اور پراسرار لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے چہرے پر بھبوت مل رکھا ہو۔ کبوتر کی چونچ پر دھاگا لپیٹ کر اس نے کبوتر کو لال کپڑے میں لپیٹ دیا، اس طرح کہ اس کا چہرہ باہر تھا۔ اس لال کپڑے کا ایک کونا اس نے اس کے پیروں میں لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ اب وہ پھڑپڑانے کی کوشش کر رہا تھا مگر چل نہیں سکتا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جاؤ، وہ ایک دم پلٹ کر بولی، کنڈی باہر سے لگا دو اور کسی کو میرے کمرے میں نہ آنے دینا۔ نہ معلوم کیوں مجھے لگا جیسے وہ بولی نہ ہو بلکہ کراہی ہو، جیسے اسے تکلیف ہے، کہیں درد ہے۔ کوثر تم ٹھیک تو ہو نا؟ جاؤ، یہاں کوئی نہ آئے۔ مجھے اس کی آواز بالکل بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بار کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہ ہوئی اور نہ ہی میں یہ پوچھ سکا کہ میں تائی اماں کو یہاں آنے سے کیسے روکوں گا اور کب تک روک سکوں گا۔ میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ میں نے باہر آ کر کنڈی لگا دی۔ جہانی آپا اور شنو آپا نماز سے فارغ ہو کر تسبیح لیے برآمدے میں گھٹنوں پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں کو بتایا کہ کوثر کوئی وظیفہ پڑھ رہی ہے، اس لیے اسے یکسو ہو کر وظیفہ کرنے دیا جائے۔
میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ تائی اماں کو کچھ بتائے بغیر جتنی دیر بھی روک سکیں یہیں روکیں۔ ان دونوں نے پہلے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی وہاں پہنچ گیا۔ تائی نے حلوہ کونڈے میں نکال لیا تھا، پوریاں بھی چھلنی میں رکھ دی تھیں اور دسترخوان جہانی آپا کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے ہنکارا بھر کر تسبیح والا ہاتھ آگے کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ابھی ٹھہر جائیں، وہ تسبیح پڑھ لیں۔ لو شنو، تم لے جاؤ۔ تائی اماں ابھی دسترخوان کیوں لگوا رہی ہیں؟ آپ کی وہ چہیتی تو جا کر سو بھی گئی۔ مجھ سے کہہ دیا کہ کنڈی باہر سے لگا لو، میں اٹھوں گی تو کھٹکا لوں گی۔ میں نے وہیں اکڑو بیٹھ کر پوری کا نوالا منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ایلو یہ کون سا وقت ہوا ہے سونے کا؟ اٹھاؤ چلو اسے، لو گرم گرم پوریاں کہ میں نے اپنے لیے بنائی ہیں۔ ارے سونے دیں تائی، وہ بیچاری تو حیرت اور خوشی سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایسے میں اعصاب اکڑ جاتے ہیں اور بدن میں بے پناہ درد ہونے لگتا ہے۔ بہت تھک گئی ہوگی اور پھر اس کا بھی تو جی چاہ رہا ہوگا کہ آج زندگی کی پہلی پرسکون نیند لے لے۔ جانے اب تک اسے جی بھر کر نیند آئی بھی ہوگی کہ نہیں۔ میں انہیں اٹھا کر ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آنگن میں لے آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جہانی آپا چچی کو بھی کسی طرح مطمئن کر دیں گی۔ تائی حیرانی سے میری باتیں سنتی ہوئی وہاں بچھے پلنگ تک پہنچ گئی۔ پھر میں ہی جانتا ہوں کہ تائی کو میں نے گھنٹہ بھر کس طرح روک کے رکھا۔ اوپر سے چچا بھی بھوک بھوک کی گردان کرتے آ گئے تھے۔ تائی نے چچی کو اپنا کھانا بنانے سے روک جو دیا تھا۔ اے بھئی اب اٹھا لو میرے لال کو۔ تائی میری داستان گوئی سے تنگ آ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو بہت بھوک لگ رہی ہے اور اس نے تو دوپہر کو صرف یخنی پی تھی، پتہ نہیں دوپہر کو نوابزادی کھانا کیوں نہیں کھاتی۔ تائی نے بڑے لاڈ اور دلار سے اسے نوابزادی کہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں اس وقت اس پر کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ سے 2-3 گھنٹوں میں تائی گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی۔ چلو جہانی اب دسترخوان لگوا کر پلیٹیں رکھ دو، پوریاں تو پھر کھولتے تیل میں ڈلیں گی تو گرم ہوں گی۔ میں خود بھی اس طویل انتظار سے زچ ہو گیا تھا، پھر دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا کہ جانے بند کمرے میں کیا ہو رہا ہوگا۔ میں نے سنا تھا کہ عمل ذرا سا بھی غلط ہو جائے تو عامل کی کمبختی آ جاتی ہے۔ میں بھی بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تائی باورچی خانے میں جاتا دیکھ کر جہانی آپا اور شنو آپا بے چین ہو گئی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اطمینان کا اشارہ کیا، جہانی کوثر کو اٹھا دو۔ تائی باورچی خانے سے چلائیں۔ شنو آپا نے دسترخوان لگا کر پلیٹیں رکھ دی۔ چچا جھٹ دسترخوان کے سامنے بیٹھ گئے۔ میں بھی ہاتھ دھو کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ میں بے حد مضطرب تھا۔ جہانی آپا ہونقوں کی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے کوثر کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں۔ میری نگاہیں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک آہٹ ہوئی، کوثر کے کمرے کا دروازہ ہلا۔ ہلکی سی دستک ہوئی تھی، جہانی آپا نے جھٹ کنڈی کھول دی اور دروازے پر کوثر کو کھڑا دیکھ کر بات بگڑنے سے پہلے ہی سنبھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم سب حلوہ پوری اور آلو کی بھجیا کھا رہے تھے۔ تائی اماں یوں سب کو بڑھ بڑھ کر کھلا رہی تھی جیسے ہم سب ان کے گھر مہمان آئے ہوں۔ آئے تمہارے تایا بھی ہوتے اور اماں بھی تو کتنا مزہ آتا۔ انہوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوثر پر نثار ہوتے ہوئے کہا۔ اب دیکھے تائی اماں اپنے کہ جب سے میرے پائے مبارک یہاں پڑے ہیں مولا کیسے کیسے تماشے دکھا رہا ہے۔ میں نے تائی کا جملہ الٹ دیا، اے میں صدقے، سچی تم لوگوں نے گھر کو رونق سے بھر دیا۔ اے خواہ دوسرا مکان لے لیا، میری مانو تو اسے بیچ باچ دو، یہیں رہ لیں گے سب مل کر، آدھی قیمت میں خرید لوں گا۔ تائی کی بات ختم ہوتے ہی چچا بول اٹھے۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ کوثر نے جھٹکے سے سر اٹھا کر چچا کو دیکھا، ایلو یہ کوئی کباڑ ہے کہ آدھی قیمت میں لے لو گے؟ جب بولنا چھپر پھاڑ کر ہی بولنا، ذرا صبر کرو، جو قسمت میں ہوگا وہ مل جائے گا، سمجھے تم؟ قسمت میں تو خیر بہت کچھ ہے مگر ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں کہی دیتی ہوں بھابھی صاحبہ، اب آپ اپنی خوشی کے صدقے ہمارا تو فیصلہ کرا کے ہی دم لیجیے گا۔ اپنی خوشی کا ذکر آتے ہی تائی کے چہرے پر پھر گلاب کھل اٹھے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں نے سوچ لیا ہے، دلہن آ جائیں تو سب معاملہ ہنسی خوشی نمٹا دوں گی، مگر ایک شرط ہے میری۔ انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اور آنکھیں پھیلا کر کہا، کیا شرط ہے؟ چچا نے جلدی سے نوالا نگل کر پوچھا۔ بھائی بھاوج کی طرف سے دل میلا کیے بنا ہی جھگڑا نمٹا لینا، جو بھی فیصلہ ہو اسے چپ چاپ سن لینا۔ اول تو دلہن کبھی ناانصافی نہیں کرے گی اور جو اونچ نیچ ہوئی بھی تو میں سنبھال لوں گی۔ تائی نے بڑی فراخ دلی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ چچا اور چچی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس ٹھیک ہے، اب تو ہم آپ ہی کی بات رکھیں گے۔ چچی نے مسکا لگایا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ یہ سب باتیں میرے سامنے کر رہے تھے اور ایسے موقع پر کر رہے تھے جب ایسی باتوں کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ایک طرف تو کوثر کی خوشی تھی اور دوسری طرف اماں تایا امروہہ والی حویلی میں تھے اور 14ویں کی رات تھی۔ چچی اور تائی کو تو شاید اس بات کا احساس نہ تھا، ممکن ہے وہ بھول گئی ہوں، مگر چچا تو جانتے تھے نا، بلکہ انہیں پتا تھا کہ ہم سبھی یہ سوچ کر پریشان ہو چکے ہیں۔
بہرحال اس لمحے میں نے ان کی زبانی یہ باتیں سن کر دل میں یہ فیصلہ ضرور کر لیا تھا کہ اماں کے آتے ہی ان کا حصہ انہیں فوراً دلوا دوں گا۔ کھانے کے بعد کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ تائی اماں کوثر کا سر گود میں رکھے بیٹھی رہی۔ وہ کھٹولا نما پلنگ جس پر کوثر اکثر دھوپ میں یا برآمدے میں بیٹھا کرتی تھی، وہ تائی نے اسی وقت چھجے پر ڈلوا دیا تھا۔ میں کوثر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوا، اس نے کون سا عمل کیا، اسے کیسے یقین ہے کہ اماں اور تایا محفوظ ہوں گے، وہ اتنے اطمینان سے ہنس کیوں رہی ہے، مگر یہ موقع ہی نہیں تھا کچھ پوچھنے کا۔ میری بے چینی اور اضطراب کو محسوس کر کے اس نے کئی بار مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اطمینان دلا دیا تھا، مگر میں پھر بھی اس کی زبانی اس سے سننا چاہتا تھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی۔ چچا اور چچی تو اوپر جا چکے تھے، مگر ہم سب برآمدے میں ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے تھے۔ ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج تو لگتا تھا کہ تائی بھی تمام رات جاگ کر گزاریں گی۔ وہ کوثر سے کئی بار کہہ چکی تھی کہ چلو اب کمرے میں چل کر لیٹو۔ ایک بار تو بے خیالی میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کوثر کو کمرے میں پہنچا دوں، پھر دوسرے ہی لمحے وہ کان پکڑ کر توبہ کر رہی تھی۔ کوثر نے کہہ دیا تھا کہ آج اسے نیند نہیں آ رہی، اور یہ کہ کوئی کسی کمرے میں نہیں جائے گا، بلکہ سب یہیں برآمدے میں سوئیں گے۔ میں اپنے کمرے سے جہانی آپا وغیرہ کا گدا لحاف لے کر وہیں چاندنی پر بچھا کر لیٹ چکا تھا۔ تائی اور کوثر تایا کے پلنگ پر، اور جہانی آپا اور شنو آپا میرے پلنگ پر لیٹ گئی تھیں۔ پتہ نہیں کتنی رات گزر چکی تھی۔ اچانک تائی کے ہلکے ہلکے خراٹے گونجنے لگے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ بے خبر سو چکی تھی۔ کوثر انہیں سوتا پا کر جلدی سے نیچے اتر آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوثر میرے قریب آتے ہی بولی، وقار الحسن، فجر کی نماز سے پہلے صبح کاذب کے وقت سنہرے بابا سے مل لینا۔ میں اچھل پڑا۔